حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت اہل اللہ میں بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد حاتم سے کہا کہ اے حاتم، آپ کو میری خدمت کیے ہوئے کتنے برس ہوئے؟ تو حاتم نے کہا کہ حضرت 32 برس سے میں آپ کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاتم سے کہا کہ اے حاتم، بتاؤ کہ 32 برس میں آپ نے مجھ سے کیا سیکھا؟ تو حاتم نے کہا کہ سرکار 32 برس میں نے آپ سے صرف 8 مسائل سیکھے ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی نے ارشاد فرمایا، اے حاتم، بتاؤ وہ 8 مسائل کون سے ہیں جسے آپ نے مجھ سے حاصل کیا؟ تو حضرت حاتم عرض کرتے ہیں، نمبر 1، میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس سے وہ محبوب جدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے نیکیوں کو محبوب کیا، اس لیے کہ نیکی جو ہے یہ قبر میں بھی میرے ساتھ آئے گی اور قبر میں بھی میری مدد کرے گی۔ تو میں نے ان تمام محبوبوں کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جو قبر میں جانے کے بعد جدا ہو جاتی ہے، اور اس کو پکڑا، اس کو محبوب کیا جو قبر میں بھی ساتھ رہے، وہ ہے نیکی۔ اس کے بعد نمبر 2، حضرت حاتم عرض کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں نے فرمان الہی دیکھا، فرمان الہی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا، میں نے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے اور وہ کبھی ضائع نہ ہو۔ دیکھا میرے دوستو، یہ ہمارے بزرگوں کے کردار اور ان کی سوچ۔ نمبر 3، حاتم فرماتے ہیں، قرآن شریف میں ہے، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں نے، کہ حضرت حاتم کہتے ہیں، تو میں نے اپنی نفس کو برائیوں سے لگام لگا دی، یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو برائی سے روک لیا اور خواہشات نفس سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میں اطاعت الہی پر جم گیا۔ نمبر 4، لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب و نسب، تجارت، پیسہ اور علم کی صلاحیت پر ان کو غرور ہے، لیکن جب میں نے اس پہ غور کیا، میں نے تجارت پر غور کیا، میں نے حسب و نسب پر غور کیا، میں نے پیسے پر غور کیا، میں نے علم کی صلاحیت پر غور کیا، تو یہ سب چیز ہیچ ہے، یہ سب چیز مجھے کم نظر آئی۔ تو پھر میں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ اللہ کے یہاں حسب و نسب، منصب، پیسہ یہ نہیں عزت والی ہے۔ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ
تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے وہاں عزت والا ہو جاؤں۔ نمبر 5، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں بدگمان رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں، جب کسی کے پاس کوئی جاہ و جلالی یا اس کی شان یا لوگوں میں اس کی عزت دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں، سمجھے؟ تو یاد رکھو اے حاسدو، حسد سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے حسد میں جلتا ہے، اور حدیث شریف حاسدین کے تعلق سے بہت ہیں، قرآن میں بھی حاسدوں کے بارے میں آیا ہوا ہے، تو حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، میرے عزیزو، میں خوب دیکھتا ہوں میرے ساتھ میری ذاتی زندگی میں کہ جتنا حاسدوں نے میرا پیچھا کیا، جتنا حاسدوں نے لوگوں کو مجھ سے بدگمان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے اس سے زیادہ عزت دی، اور حاسدوں کے حسد اور حاسدوں سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں میرے عزیزو۔ لیکن اے حاسدو، یاد رکھو یہ تمہارا حسد کرنا میرے لیے کل قیامت میں کام آئے گا، اس لیے کہ جب تم کسی سے حسد کرتے ہو تو اس کے گناہوں کو دھول رہے ہو۔ اے حاسدو، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم دنیا میں میرے گناہوں کو اس طرح دھل رہے ہو جس طرح ایک دھوبی گندے کپڑے کو صابن سے پانی سے دھل کر پاک و صاف کرتا ہے۔ نمبر 6، لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور خون ریزی کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ تو میں نے صرف اس اکیلے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا اور اس سے بچنے کی کوشش کی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو حاتم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے سے خون ریزی اور سرکشی کرتے ہیں، تو میں نے سب سے زیادہ اپنا دشمن شیطان کو پایا، تو میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی۔ نمبر 7، لوگوں کو دیکھا روٹی روزی پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزی کے لیے اور رزق کے کمانے کے لیے نہ جانے کتنے خرافات اور حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یعنی کہ قرآن میں ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو پھر میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمے ہیں اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمے ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی آپ تقوی دیکھیے، ان کی کردار دیکھیے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اسلام کے ڈھانچے میں اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 8، میں خلق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی پیسے پر، کوئی حسن و جمال پر، اور کوئی علمی صلاحیتوں پر۔ یعنی کہ آج دیکھتے ہیں لوگ عارضی چیز پر، کوئی حکومت کا کسی کو پاور ہے، کسی کو دولت کا پاور ہے، کسی کو حسن و جمال کا پاور ہے، کسی کو نسب کا پاور ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی کا پاور ہے، کسی کو اپنے ہنر کا پاور ہے۔ لیکن حضرت حاتم کیا فرما رہے ہیں
کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ تو میں نے اپنے خدا پر بھروسہ کیا، توکل کیا، وہ کافی ہے میرے لیے ہر کام میں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو جب حاتم نے حضرت شفیق بلخی کو یہ 8 مسائل سنائے تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد، خدا تم کو ان 8 مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل میں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔